وہ نبی کی جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک وہی انسان محبوب ترین ہے، پروردگار کا وہی انسان دوست ہے کہ جو لوگوں سے کچھ اخلاقی سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، لوگوں سے محبت کرے، لوگ اسے محبت کرے، اور وہ لوگوں کے ساتھ تواضع کرے. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ پروردگار کی محبت کو حاصل کرے، پروردگار سے قربت حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے خوش اخلاق بنے. مگر خیال رہے کہ یہ خوش اخلاقی صرف باہر تک محدود نہ رہے، بلکہ یوں کہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. انسان کو سب سے پہلے تو خوش اخلاقی اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ کے حبیب کے بزم میں محفل سجی ہوئی ہے. صحابیوں کے ہجوم میں ایک نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے پروردگار کے نزدیک کون شخص سب سے زیادہ قریب ہے، محبوب ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو خوش اخلاق ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہو، اپنے ازدواج کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہو، تو وہ پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہے. بات واضح ہو گئی کہ ہم باہر لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے. معصوم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنے اہل خانہ کی دیکھ بھال نہ کر سکے اور انہیں برباد کر دے. تاریخ میں ایک کردار کہ جس کا نام سعد بن معاذ، چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، سید و مولا بتائیے کہ سعد بن معاذ کے انتقال پر آسمان کے فرشتے دہل گئے تھے، آسمان دہل گیا تھا. امام فرماتے ہیں کہ وہ تختہ کی جس پر سعد کا لاشا رکھا ہوا تھا وہ تک لرز رہا تھا، اور اللہ کے حبیب اس کی وفات پر بہت غمگین ہوئے، اتنا بلند ترین مرتبہ. پھر امام نے کہا کہ وہ شخص تھا کہ جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، لوگوں کی پرواہ نہ کی، مگر خدا کی رضا کے لیے امر بالمعروف کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، نیکی کی دعوت بھی دیتا تھا. رتبہ اتنا بلند ہوا کہ جب اس دنیا سے گئے تو اللہ کے حبیب اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے. کفن کا انتظام ہوا، غسل و کفن بھی ہو گیا. جب جنازہ اٹھا تو اللہ کے حبیب بغیر چپل کے اور بغیر ردا کے، یعنی پا پیادہ اور سر برہنہ احترام کے ساتھ ان کے جنازے کے ساتھ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ کبھی اللہ کے حبیب دائیں جانب جنازے کے آ جاتے ہیں، جنازے کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب چلے جاتے ہیں، جنازے کا اتنا احترام کیا. اور جب جنازہ دفن ہوا تو سعد بن معاذ کی ماں کہنے لگی، اے سعد تجھے جنت کی بشارت مبارک ہو. اس وقت اللہ کے حبیب جھنجلا کر کہتے ہیں کہ اب سعد کو قبر میں فشار ہو رہا ہے. صحابی پریشان ہیں. جب گھر لوٹے تو صحابی پہلے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گئے، کہا یا نبی اللہ، سعد کا اتنا بڑا رتبہ کہ ہم نے آپ کو اس کیفیت میں کبھی نہ دیکھا جیسے آج دیکھا. اتنا احترام آپ نے کسی کے جنازے کا نہ کیا جیسے سعد کے جنازے کا احترام ہوا. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ صرف میں نہیں بلکہ جبرائیل امین بھی جنازے میں شامل تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا. اتنا احترام. پھر لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سعد کو فشار ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا تھا. اللہ اکبر. بات واضح ہو گئی کہ انسان کے ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ازدواجی زندگی میں کامل ہو جائے. معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عورت تمہارے پاس خدا کی امانت ہے.